نمدان سلی کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ گزشتہ اتوار اعمال کے اخلاص پر گفتگو ہو رہی تھی۔ جو کچھ آج کل ہمارے احوال ہو گئے ہیں، اس پر ایک بڑا پرانا لطیفہ یاد آ گیا۔ بات تو امجد صاحب نے یہ لطیفہ تو لطیفے کے طور پہ سنایا تھا، لیکن یہ ہمارے حالات پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ دو دوست تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان، سنگاپور میں۔ وہ ایک شام کو باہر نکلے اور ڈرنک کرنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں اس وقت ہوا بند تھی، تو سنگاپور کا ویدر خاصا ہاٹ اینڈ ہیومڈ ہوتا ہے۔ اگر ہوا بند ہو جائے تو خاصی تکلیف دہ ہے۔ تو یہ چونکہ ڈرنک کر رہے تھے تو انہیں گرمی اور بھی زیادہ محسوس ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی اسکائی اسکریپر بلڈنگ پر، جو 110 سٹوری ہائی بلڈنگ ہے، اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں کہ وہاں ہوا نہ ہونے کے باوجود ہوا لگتی رہے گی۔ تو وہ لوگ دونوں دوست لفٹ میں بیٹھے اور ایک ایسی بلڈنگ جو 105 سٹوریز ہائی تھی، اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرنے لگے۔ وہاں ہوا چل رہی تھی، سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا، ٹھنڈی، تو اس سے ان کا نشہ دو چند ہو گیا۔ اب جب مسلمان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو عام طور پہ خدا زیادہ یاد آتا ہے۔ تو مسلمان نے ہندو سے کہا کہ کیا تم اپنے بنائے ہوئے دیوتاؤں کو پوجتے ہو؟ تو مسلمان ہو جاؤ اور ایک رب کی پوجا کرو، ایک رب کی عبادت کرو۔ تو ہندو بھی نشے میں تھا، اس نے اپنے بھگوان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو ان دونوں میں بڑی زوردار بحث چلی۔ تو جب دونوں نے ریئلائز کیا کہ بحث میں جیت نہیں پا رہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو اگر میرا رب سچا ہے تو میں بچ جاؤں گا، بچا لے گا رب مجھے، اور اگر تمہارا بھگوان سچا ہے تو تمہارا بھگوان تمہیں بچا لے گا۔ تو ہندو نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے یہ شرط۔ مسئلہ یہ آن پڑا کہ پہلے کون چھلانگ لگائے۔ تو مسلمان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ٹاس کر لیتے ہیں۔ تو جیب سے ایک کوائن نکالا اور ٹاس کر لیا، تو اتفاقاً مسلمان جیت گیا۔ تو اب ہندو چونکہ ہارا تھا تو اسے پہلے چھلانگ لگانا تھی۔ تو مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چھلانگ لگاؤ، اس کے بعد میں لگاؤں گا۔ تو ہندو نے اپنے بھگوان کے حضور پرارتھنا کرنی شروع کی، اے بھگوان، تو میری رکشا کی، جو میں تیرے نام کی بلندی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ تو اگر میں مر گیا تو تیرا نام نیچا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا، جے بھگوان، اور چھلانگ لگا دی۔ تو ہندو کے چھلانگ لگاتے ہی مسلمان نے ہاتھ جھاڑے کہ خس تم جہاں پاک۔ تو وہ جو واپس آنے لگا تو خیال آیا کہ میں دیکھ تو لوں کہ ہندو کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اس بلندی سے گر کے۔ تو نیچے جھانکا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہندو کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو رہا تھا، اور اس نے اوپر کو ہندو نے دیکھا اور اس سے مسلمان کو اشارہ کیا کہ لگاؤ چھلانگ اب تم۔ تو مسلمان نے اللہ کے حضور رونا پیٹنا شروع کیا کہ یا اللہ، میں تو تیرے نام کی عظمت کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا، یہ مقصد تھوڑی تھا کہ میں چھلانگ لگا دوں گا۔ اب میں پھنس گیا، اب تو مہربانی فرما کوئی فرشتے بھیج جو میری مدد کریں، اور میں نیچے جب چھلانگ لگاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے زمین پہ کھڑا کر دیں۔ تو اللہ کے حضور بڑی منت سماجت کرتا رہا، اور اس کے بعد
छलांग लगाने से पहले एक तरफ को हाथ करके जोड़ के कहता है, भगवान तू भी मेरा ख्याल रखियो। तो ये कुछ अहवाल मुसलमानों के यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा दुनियावी काम हल होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे वो भगवान के हुजूर दरख्वास्त करने से हो जाए, किसी जिन भूत चुड़ैल के पांव पकड़ने के बाद हमारा दुनियावी काम हो जाए। काला जादू हम सब जानते हैं कि काले जादू करने और कराने वाले दोनों का ईमान बातिल हो जाता है। हम फिर भी अपने दुनियावी कामों के हल कराने के लिए काले इल्म का सहारा ले लेते हैं। जैसे मैं गुज़श्ता इतवार अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक तो हमें राह हिदायत दिखाने के लिए उतारा गया था, और इंसान राह हिदायत उसी वक्त पकड़ पाता है जब उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। और दुनिया सिर्फ मालो ज़र तक नहीं है, बल्कि दुनियावी मालो ज़र, जाहो जलाल, ओहदा, आसाइश की चीजें, औलाद, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। वैसे ही तो हम ये कहते हैं कि जब हम बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो इसी से अंदाजा कर लीजिए कि दुनियावी मोहब्बत किस कदर कमतर है। हमने अपनी इस रवैये को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ चीजें घड़ रखी हैं, बहुत कुछ जस्टिफिकेशंस और बहुत सी दलाइल हम घड़ते हैं। जैसे मैंने शायद किसी जगह ये कहा था कि एक जुमला सुनने को ये आता है कि साहब, ये जो दुआ हम करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, अब इसमें भी तो दुनिया पहले है, आखिरत बाद में है, और इसमें भी दुनिया हमने मांगी। बगैर ये जाने हम इसकी तफसीर इस तरह कर लेते हैं कि दुनिया का मालो ज़र हमें बेपनाह अता कर दे और आखिरत का मालो ज़र भी बेपनाह अता कर दे। ये हम नहीं सोचते कि वहां लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ उसके मायने क्या है। इसका असल जो लफ्जी तर्जुमा अगर हम करेंगे तो उसको हम यूं कह पाएंगे कि या अल्लाह तो हमारी दुनिया भी खूबसूरत कर दे और आखिरत भी खूबसूरत कर दे। अब दुनिया खूबसूरत मालो ज़र से नहीं होती है, दुनिया खूबसूरत होती है हमारे अमाल से, और अमाल भी वो जो जिनकी बुनियाद अखलास पर हो, और उन अमाल के नतीजे में जो इज्जत अल्लाह अता फरमाता है, उस इज्जत का एक हल्का सा निशान हमें दिखाई देता है जब हम लाहौर में जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब के मज़ार पे जाते हैं। इन्हें इंतकाल किए हुए 948 साल हो गए, और इनके पास ना रहने को कंफर्टेबल कोई मकान छोड़ कमरा था, ना इनके पास खाने पीने का कोई उम्दा इंतजाम, ना पहनने का कोई उम्दा इंतजाम। सारी उम्र लोगों की खिदमत में गुजार दी, लोगों के जूते सीधे करते हुए गुजार दी। 948 साल में आपने देखा कि बड़े से बड़ा हुक्मरान, बड़े से बड़ा अफसर क्या है, वहां झुक के सलाम करता है और उल्टे पांव वापस आता है, कभी पीठ मोड़ कर नहीं आता दाता साहब की तरफ। हालांकि 948 साल में तो वहां जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की हड्डियां भी नहीं होंगी, वो भी हल हो गई होंगी जमीन में। दौलत का ये आलम है दादा साहब के पास इस वक्त कि रोजाना तकरीबन 10,000 आदमी उस लंगर पर खाना खाता है। बड़े से बड़ा शहनशाह 10,000 आदमियों को इतने 100 साल तक खाना खिला नहीं सकता। तो ये उसका एक हल्का सा नमूना है कि वो लोग जो अल्लाह की
رضا حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جو ایک یارڈ سٹک بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ جاننا چاہے آدمی کہ رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے تو یہ دیکھ لے کہ خلق خدا اس سے راضی ہے. تو جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا کے آرام کو، اس دنیا کی آسائش کو، اس دنیا کے مال و زر کو حقیر جانا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں عزت عطا فرما دی. اس لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے فٹ میٹ بن گئے، کہ لوگ اس پر اپنے فٹ میٹ پر ہم اپنے جوتے صاف کر کے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں. تو جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے، جو آدمی فٹ میٹ بن گیا، رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیٹ بنا دیا ہے. یہ گلیئرنگ ایگزامپل میں نے بھی کوٹ کی، اسی طرح اور دوسرے بزرگان دین ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آسائش کو کبھی کوئی اہمیت دی نہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ پانی کا بھرا ہوا خواہ برتن ہو یا کوئی تالاب ہو، کوئی جوہر ہو، جب پانی اس کے اندر کھڑا رہتا ہے اور جمع ہوا رہتا ہے تو نہ صرف وہ کثیف ہو جاتا ہے بلکہ اس میں اسمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس برتن میں سے، اس تالاب میں سے، اس جوہر میں سے پانی نکال دیا جائے، اس کی صفائی کر لی جائے اور پھر نہر کے ذریعے یا دریا کے ذریعے تازہ پانی اس میں داخل کر دیا جائے تو اس میں مچھلیاں اور دوسری آبی زندگی نہ صرف جنم لیتی ہے بلکہ نشوونما پاتی ہے، اور وہ انسان کے پینے کے بھی کام آتا ہے، انسان کو نہانے دھونے میں بھی کام آ جاتا ہے. تو یہ جو دنیا کا مال و زر جو ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم اسے اپنے پاس جمع رکھ لیں تو اس کی مثال پانی میں جمع ہوئے یا جوہر میں یا تالاب میں جمع ہوئے پانی کی سی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس پڑا رہتا ہے تو وہ کثیف بھی ہوتا ہے اور اس میں اسمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ خرچ ہوتا رہے اللہ کے نام پر بندوں کی خدمت کے لیے، رشتہ داروں کے کام آتا رہے، دوستوں کے کام آتا رہے، عزیزوں کے کام آتا رہے، تو رب تعالیٰ اس میں دولت میں تازہ پانی کی طرح تازہ دولت داخل کرتا رہتا ہے، وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ کسی صاحب نے کشف القبور کا آسان اور تیر بہدف طریقہ کار پوچھا ہے، اور کشف الصدور کا طریقہ بھی پوچھا ہے. آج کل ہم سبھی لوگ گھر میں مائکرو ویو اوون کا استعمال کرتے ہیں چیزوں کو گرم کرنے کے لیے. نہایت سہل، آسان اور کوئک طریقہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کو گرم کرنے کا. لیکن شاید نوٹ نہیں کیا کسی نے کہ جس تیزی کے ساتھ مائکرو ویو اوون میں چیزیں گرم ہوتی ہیں اتنی تیزی سے وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں. اگر وہی سالن یا وہی کوئی کھانے پینے کی چیز اگر چولہے پر رکھ کے گرم کی جائے تو اس میں وقت تو لگتا ہے، دیر تو لگتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے کہ اس کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے، لیکن ٹھنڈی بھی پھر وہ اتنی ہی زیادہ دیر میں ہوتی ہے. تو یہ جتنے آسان طریقے اور تیر بہادر نسخے ہیں یہ سب مائکرو ویو اوون میں گرم کیے جانے والی چیزوں کے نسخے ہیں. روحانیت میں کوئی چیز آسان اور کوئک نہیں ہے، اور
یہ ایک مسلسل عمل ہے سیکھنے کا، روحانیت. اس میں کسی سٹیج پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیکھ گیا. اور اس کا ایک دستور بڑا نرالا ہے کہ جس انسان نے کوئی بھی کام، چاہے وہ عبادت ہے یا خدمت خلق ہے، وہ اس طرح سے کیا کہ اسے یہ انتظار رہا کہ مجھے اب تک ملا کیا. جس انسان نے انتظار کیا کہ مجھے ملا کیا، اسے کبھی کچھ نہ ملا. اور جس شخص نے یہ ختم کر دی بات کہ مجھے حاصل کیا ہوتا ہے، اسے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. تو میں لاکھ آپ کو طریقے بتا دوں، اور کشف القبور کا طریقہ تو خود مجھے بھی نہیں معلوم. کشف القبور حاصل ہوا تو وہ نہ تو مجھے کبھی وہم و گمان میں تھا کہ یہ مجھے حاصل ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا تھا میں نے، نہ میں نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی تھی. میں تو صرف آوارہ پھرتا رہتا تھا. تو مختلف مزاروں پہ روز حاضری ہو جاتی تھی. سڈنلی ایک دن دیکھا کہ میں جہاں فاتحہ پڑھ رہا ہوں اس قبر کا تو منہ کھل گیا، اور اس کے اندر ایک صاحب ہیں جو اٹھ کے بیٹھ گئے. ملاقات ہو گئی تو یہی معلوم نہیں کیا تھا. وہ بھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ معلوم نہیں کیا تھا، ہوتا رہتا ہے یہ سب. پھر ایک اور مزار پہ جا کے میں نے فاتحہ پڑھی تو ان صاحب سے ملاقات ہو گئی. میں یار کیا ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا، قصہ کیا ہے، کون پرواہ کرے کہ یہ کیا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ تو کشف القبور جاری ہو گیا ہے. کشف کے لیے کبھی محنت ہی نہیں کی تھی، کبھی نہ کوئی تسبیح کشف کے لیے پڑھی، نہ کچھ اور پڑھا. البتہ آوارگی ضرور کرتا رہا. ایک ملنے والے صاحب سے ان کی بیگم صاحبہ نے مجھ سے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو میں ان سے صرف بات کر رہا تھا کہ اچھا اس کا حل سوچتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں کہ کیا ہے. میں تو دنیاوی بات کر رہا تھا. تو سڈنلی وہ پتہ چلا کہ پرانے سٹائل کا چھوٹا سا گھر ہے جس کے درمیان میں ایک چھوٹا صحن ہے، اس پہ چارپائی بچھی ہے اور اس پہ 3 مرد بیٹھے ہیں اور ان کی بیک دکھائی دے رہی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو خود ہی ذہن میں آیا کہ یہ ان خاتون کے بھائی ہیں جن سے متعلق انہوں نے مسئلہ بتایا مجھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھائی آپ کے آبائی گھر میں رہتے ہیں؟ کہ جی ہاں. تو ان کا ایسا گھر ہے اور اس طرح اینٹوں کا چھوٹا گھر ہے؟ کہ جی بالکل. تو میں نے کہا اس میں چھوٹا سا صحن ہے؟ کہ جی. تو میں نے اگلی بات پوچھ لی، حوصلہ ہو گیا کہ آپ کے بھائی عام طور پر اس صحن میں چارپائی بچھا کر اس سے بیٹھتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا یہ اگر بیک سے دیکھیں تو ایسے دکھائی دیتے ہیں تینوں بھائی آپ کے؟ کہ جی. تو میں نے کہا جائیے وہ آپ ان سے مل لیجئے، جا کے ان کو کہیے کہ یہ اس مسئلے کو حل کریں تو انشاءاللہ وہ کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ کل تو ہو کے آئی ہوں. تو میں نے کہا نہیں آپ دوبارہ چلی جائیے، مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آپ سے یوں آگے پلٹ کے جواب دیں گے، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی یوں کشف کے جاری ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن نہ تو کوئی میں کبھی چھت سے الٹا نہیں لٹکا، نہ میں پنکھے میں رسی ڈال کے الٹا لٹک کے پنکھے کو پوری سپیڈ پہ چلایا، نہ کبھی میں کسی قبر پہ جا کے بیٹھا، نہ کبھی دریا میں کھڑا ایک ٹانگ پر ہوا. ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ چیزیں اس ڈائریکشن میں آج تک تو مجھے کوئی ایسا بندہ ملا نہیں جس نے کشف کی کسی بھی قسم سے، چاہے وہ کشف قلبی ہو، کشف شخصی ہو، کشف صدور ہو، کشف القبور ہو، کسی کشف کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کیا اور اسے وہ کشف حاصل ہوا ہو. کبھی نہیں ہوا ابھی تک. ان چیزوں میں نہ پڑیے، صرف رب کے چکر میں پڑ جائیے کہ رب مل جائے. یہ جن لوگوں کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، کرامات حاصل ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ ذہنی طور پر اس بلندی پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مداری کے شعبدے ہیں، ان میں کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک ہی چکر میں رہتے ہیں کہ رب سے ملاقات ہو جائے.
رب میرا ہو جائے، وہ ملاقات کا بھی کیا، وہ رب میرا ہو جائے. جو لوگ اس چکر میں رہے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا لے، یہ سب چیزیں خود بخود ان کے راستے میں آ جاتی ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے. تو جن صاحب نے بھی آسان اور تیر بہدف طریقہ کار پوچھا ہے، تو میری ان صاحب کے لیے ایک ہی گزارش ہے کہ سب سے آسان نسخہ، گرچہ وہ میں خود تو استعمال نہیں کر سکا، میں نے تو عرض کیا میں تو آوارہ انسان ہوں، سارا دن سیٹی بجاتا سڑکوں پہ پھرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے میں یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ آپ رب کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑ جائیے، یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی. لیکن ساتھ ہی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ رب کے چکر میں پڑ جائیں گے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا لے، تو یہ آپ کو کسی مداری کے شعبدے کی طرح یہ چیزیں دکھائی دیں گی، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، یہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. کسی صاحب نے میرے مرشد پاک صاحب کے بارے میں پوچھا ہے کہ سید یعقوب علی شاہ صاحب کو کہاں سے فیض حاصل ہوا، یعنی فزیکلی کس مرشد صاحب سے بیعت. کراچی میں ایک صاحب تھے بابا رحمت وارسی صاحب، ان سے فزیکلی بیعت تھے اور وہیں سے یہ سب سلسلے جاری ہوئے تھے. یہ کسی سوال پوچھا ہے کہ اشفاق احمد مرحوم نے فرمایا کہ جب آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں جہاں پر آسمان اور زمین آپس میں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ ایک دائرہ سا مکمل ہوتے محسوس کریں گے. میں نے اشفاق صاحب کا یہ فرمان پڑھا نہیں، لیکن میں اپنے اندازے سے عرض کر دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا. اشفاق صاحب نے یہ فرمایا ہوگا کہ جب آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں اور اس بلندی پر کھڑے ہو کر جب افق پر نظر ڈالتے ہیں، ہورائزن کو دیکھتے ہیں اور چاروں طرف گھوم کر ہورائزن پر نظر ڈالتے ہیں اپنے ارد گرد، تو آپ کو ایک دائرہ سا کھینچا ہوا دکھائی دیتا ہے اس مقام پر جہاں زمین و آسمان مل رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں افق اور انگریزی میں ہورائزن کہتے ہیں. میں نے بہت دیر پہلے یہی بات کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، مکان کی چھت پر کھڑے ہو جائیں، تو ہمیں جو ہورائزن لائن اسے کہتے ہیں، جہاں افق ہوتا ہے یا جہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ ہورائزن لائن ہے. وہ ہورائزن لائن زمین پر اگر ہم کھڑے ہوں گے یا اونچے مکان کی چھت پر تو 7.5 میل دور وہ ہورائزن لائن ہوتی ہے. وہ در حقیقت ہماری نگاہ کی حد ہے. اگر ہم کسی بہت بلند مقام پر کھڑے ہو جائیں تو 11.5 میل کی حد ہے، اور اگر جہاز پر ہوں تو شاید 21.5 میل دور ہورائزن لائن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو وہ دائرہ ہمارے ارد گرد کھینچتا ہے. ان کے کہنے کا مقصد جو رہا ہوگا، یہ میرا گیس ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا، کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم کا دائرہ آپ کے ارد گرد اسی طرح مکمل ہوتا ہے جس طرح افق یا ہورائزن آپ کے چاروں طرف یکساں دوری پر ایک دائرہ دکھائی دیتا ہے. تو جتنے ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے وہ دائرہ اتنی ہی دور کھینچتا جائے گا، اتنی ہی دور زیادہ محسوس ہوگا. تو علم میں جس قدر علم ہم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، انسان کی نگاہ میں اتنی ہی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یہ غالباً ان کا مقصد ہوگا. اگر میں نے پڑھا ہوتا تو میں یقین سے بات کرتا آپ سے، لیکن یہ میں گیس کر رہا ہوں. کسی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ شاہ صاحب، بعض افراد کو آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد
या आपकी किताब पढ़कर बाज़ चीजों की मौजूदगी का एहसास हो या खौफ लगे तो इसकी क्या वजह हो सकती है। रेडियो स्टेशन या टेलीविजन स्टेशंस दुनिया भर में जितने भी हैं वो मुसलसल अपनी नशरियात ट्रांसमिट करते रहते हैं या टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने अपना रिसीविंग सेट ऑन नहीं किया हुआ रेडियो या टेलीविजन तो हम उनकी उस नशरियात को रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन जो ही हम रिसीविंग सेट अपना ऑन करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं तो वो मखसूस रेडियो स्टेशन या टेलीविजन स्टेशन वो हमें सुनाई या दिखाई देने लगता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे अहवाल पर मिट्टी पड़ी होती है, गर्द पड़ी रहती है। बाज़ औक़ात हो ये जाता है कि किसी शख्स से मिलने से या कोई किताब पढ़ने से, कोई वाकया पढ़ने से वो हमारे अहवाल पर जो मिट्टी और गर्द जमी है वो रिमूव होती है तो हमारे अहवाल खुल जाते हैं। नतीजा ये है कि हमें गैर मरई चीजों की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। इसमें उस शख्स का कोई कमाल नहीं है। इस धोखे में मत आइएगा कि अगर मुझसे मिलने के बाद आपको कुछ चीजों की या गैर मरई कुव्वतों की मौजूदगी का एहसास हो तो उसमें कोई शाह साहब का कमाल है। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपकी अपनी कैफियत हैं, आपके अपने अहवाल हैं रूहानी, जिनकी वजह से आप ये महसूस करने लगे हैं। उसके लिए शाबाश अपने आप को दीजिए। इस धोखे में न रहिएगा कि कहीं शाह साहब से कुछ हासिल हुआ। इंसान किसी को उसी वक्त कुछ दे सकता है अगर उसकी अपनी जेब में हो। तो मेरे पास तो सिवाय गुनाहों के और आवारगी के और कुछ है नहीं, तो मैं किसी को क्या दे पाऊंगा। ये किस साहब ने सवाल पूछा है, शाह साहब क्या साइल किसी फकीर के दर पे जाता है तो क्या फकीर हर साइल को यकसा ट्रीट करता है या फर्क रखता है, क्योंकि आने वाला या तो किसी दुनियावी हाजत या इल्म के हसूल या फिर फकीर से मोहब्बत, दोस्ती या फकीर के इश्क में मिलने आ रहा होता है। तो क्या आने वाले की नीयत से फकीर वाकिफ हो जाता है? तो क्या फकीर हर साइल को कुछ न कुछ अता करता है या किसी को खाली हाथ ही भेज देता है? इस पर रोशनी डाल दीजिए। पहली बात तो यह है कि जहां कोई साइल गया है वो शख्स फकीर हो, ये बुनियादी शर्त है। मैं बेतकल्लफ दोस्तों में बैठे एक बात कहा करता हूं कि 3 चीजों का मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका। एक असली पीर का, दूसरे असली हकीम का और तीसरे असली होम्योपैथ का। ये 3 लोग सही, इनको ढूंढना बड़ा दुश्वार काम है, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अगर कोई वाकई सही फकीर है तो वो आने वाले को वही कुछ देकर भेजता है जिस नीयत से वो आया है। ट्रीटमेंट यकसा हो नहीं सकता कि डॉक्टर के पास अगर सुबह से शाम तक 100 मरीज आते हैं तो उन सब की जिस्मानी कैफियत मुख्तलिफ हैं, उनकी बीमारियां मुख्तलिफ हैं, उनके आर्जे मुख्तलिफ हैं। अगर वो डॉक्टर हर एक को एपीसी की गोली या लाल शरबत देना शुरू कर देगा तो मरीज कोई भी ठीक नहीं होगा। तो फकीर आने वाले की नीयत के मुताबिक उसको दे देता है। बाकी ये सवाल रह गया कि क्या फकीर पर साइल के अहवाल खुलते हैं, तो भाई ये तो कोई फकीर ही बता पाएगा। तो मैं इस सिलसिले में क्या अर्ज कर सकूंगा आपसे, लेकिन मैंने अपने मुर्शिद साहब को कहते जरूर सुना कि मियाँ हमारे पास तो जो आदमी जिस नीयत से आता है हम उसको वही कुछ दे देते हैं। उससे अंदाजा ये होता है कि फकीर को अंदाजा होता है आने वाले की नीयत का। ये और बात है कि वो भरम कायम रखे और इजहार न करे इस बात का किसी पर। किसी साहब ने सवाल पूछा कि
तौफीक किसको कहते हैं? क्या तौफीक रब से मांगनी पड़ती है या ये अताए रब होती है? क्या जब रब इंसान से खुश होता है तो उसको नेक अमाल करने की तौफीक अता कर देता है? देखिए, जब आप अल्लाह को रब कहते हैं तो आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि तेरा ये दावा कि तू पालने वाला है सच है। मैं तुझे तस्लीम करता हूं कि तू रब है। इसीलिए अल्लाह को रब पुकारेगा इंसान, अल्लाह नहीं पुकारेगा। पालना बड़े वसी मायने अपने अंदर रखता है। हम उसे महदूद मायनों में समझते हैं कि जो खिलाए पिलाए, जो कपड़ा दे दे, वो पाल रहा है। पालना बड़े वसी मायनों में है। जब वो रब से मुंसलिक होगा तो बड़े मायने उसके बहुत वसी हो जाएंगे। हमारी हर जरूरत और हर ख्वाहिश को रब पूरा करता है तो वो पालने के जिम्मे में आता है। जब कोई बाज़र्फ आका किसी गुलाम को अपने पास गुलाम रखता, खरीद के लाता है, तो हर आका अपने ज़र्फ के मुताबिक अपने गुलाम से सलूक करेगा। जो बहुत आला ज़र्फ आका है वो उस गुलाम से खिदमत तो लेगा, लेकिन उस गुलाम की छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जरूरत पर नजर रखेगा, उसकी जरूरत को पूरी करेगा। तो रब बहुत ज़र्फ वाला है, सबसे ज्यादा ज़र्फ रखने वाला है। तो वो आका जब अपने बंदे को पालता है तो उसकी हर हर ख्वाहिश, हर हर जरूरत का ख्याल रखता है। अब बिन मांगे अता करता है, लेकिन उस आका को आका समझने का, उसको एक्नॉलेज करने का कि मैं तुझे अपना आका मानता हूं, ये उसका हक है कि उससे मांगा जाए। अल्लाह से नेकी की तौफीक जरूर मांगनी चाहिए, ताकि हम ये एक्नॉलेज करते रहें जुबान से कि ऐ मेरे आका, मैं तुझे वाकई ही दिल से आका मानता हूं, इसलिए अपनी तमाम जरूरतों के लिए तेरी तरफ देखता हूं। जब रब इंसान से राजी होता है तो रब ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, और जिसको रब दीन की समझ अता फरमाता है उसे इल्म अता कर देता है, और जिसे रब इल्म अता करता है उसको अक्ल फरासत अता फरमा देता है। और उसी अक्ल फरासत से अल्लाह ने डराया है कि मोमिन की फरासत से डरो कि मेरी निगाह से देखता है। एक साहब ने मुनाफिकत के बारे में पूछा है कि मुनाफिकत की तारीफ बता दे, किसको कहते हैं और मुनाफिकत से किस तरह बचा जा सकता है। इंसान का जाहिर और बातिन एक किस तरह हो सकता है। मुनाफिकत सादा और सीधी सी एक तारीफ है कि इंसान दिल में कुछ और ईमान रखता हो, यकीन रखता हो, और जुबान से बिल्कुल उसके बरक्स 180 डिग्रीज अपोजिट लोगों को यकीन दिलाए, वो मुनाफिकत है। और इंसान को अपने जाहिर और बातिन एक करने के लिए कोई ज्यादा मशक की जरूरत पेश नहीं आती। अगर इंसान जो उसके ख्यालात हैं उनको खूबसूरत लफ्जों में और पोलाइट वर्ड्स में, ये बहुत जरूरी है कि सुन्नत है ये कि पोलाइट वर्ड्स और खूबसूरत लफ्ज उनके जरिए से अगर कन्वे कर दे बंदे को, आहिस्ता आहिस्ता जाहिर और बातिन इंसान का एक हो जाता है। इन्हीं साहब ने सवाल पूछा है कि सूरह अखलास की फजीलत बता दे, क्या इसको बता वजीफा भी पढ़ा जा सकता है। और शायद कहना ये चाह रहे हैं कि इसका दौरे सगीर और दौरे अकबर, उसकी तादाद बता दें।
اس کے بارے میں کافی تفصیل سے یہاں ذکر ہوا. آپ سیڈیز دیکھ لیجئے، ان نشستوں کا احوال اس میں ہے. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ یہاں جو صاحبان سیڈیز اور پریزنٹ پبلیکیشنز کو ڈیل کرتی ہیں، صابر صاحب اور ٹیپو صاحب، آپ ان سے رابطہ قائم کر لیں، یا آپ کو وہ گفتگو نکال کر دے دیں گے سیڈیز میں سے جہاں سورہ اخلاص کا ذکر ہے. یہ جو ان صاحب کا تیسرا سوال ہے، وہ بھی ابھی میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے پہلے ہی اس موضوع پہ یہاں تکبر پر بات ہوئی تھی، اور اسی ضمن میں عاجزی پر بات ہوئی تھی. اصل میں سوال یہ ہے کہ عاجزی کے بارے میں بتا دے کہ انسان اپنے اندر عاجزی کیسے پیدا کر سکتا ہے، اور غرور اور تکبر کس طرح ختم کر سکتا ہے. یہ یہاں اس موضوع پہ بات ہوئی بھی ہے ہماری، اور ان دو صاحبان سے آپ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ اس میں کافی تفصیل مل جائے گی. یہ شاہدین صاحب کا سوال ہے کہ قبر کے بارے میں بتا دے کہ قبر کی زندگی، اس کے حالات کے بارے میں بتا دے، اور قبر کی وحشت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، عذاب قبر سے بچنے. جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا ہے، اس کو کیسے کوئی عیاں کر دے گا. اور عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. ہم کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں احادیث بھی مل جائیں گی. آگے احادیث کی تفسیر میں پوری ڈیٹیل ہے، مختلف امامین نے اس پر خاصے لمبے چوڑے لیکچرز دیے ہوئے ہیں. آپ اگر وہاں دیکھ لیں تو دوسرے سارے صاحبان کا وقت بچ جائے گا. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فقیر کی دہلیز پر آنا باعث نعمت ہے یا باعث رحمت؟ کیا فقیر کے پاس آنے والا بھی فقیر ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو فقیر کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. کیا فقیر کے پاس آنے والا اس کی نگاہوں میں آتا ہے؟ فقیر کے پاس آنا نہ نعمت ہے، نہ رحمت ہے، نہ زحمت ہے، نہ مصیبت ہے. یہ اس پر منحصر ہے کہ فقیر کے پاس جانے والا انسان کس نیت سے جا رہا ہے. اگر مجھ جیسا انسان کسی فقیر کے پاس چلا جائے تو کیا حاصل کرے گا؟ وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ میں تو جاؤں گا کہ مجھے ریس کے گھوڑوں کا نمبر پتہ لگ جائے، پرائز بانڈ کے نمبر پتہ لگ جائے، لاٹری میری نکل آئے. تو فقیر سے کیا ملے گا؟ اسے کچھ بھی نہیں. اگر دنیاوی دعا کرانے گیا ہے فقیر کے پاس، تو چونکہ فقیر پر فرض ہے کہ جو آدمی اس کے پاس دعا کرانے آیا دعا کر دے، ورنہ اللہ کی نظروں میں وہ بخیل ٹھہرے گا. تو وہ اپنے آپ کو بخیل کی فہرست میں لے جانے سے بچنے کے لیے مجبور ہے کہ وہ دعا کر دے گا آپ کے لیے. فقیر کے پاس جانے کا تو ایک فائدہ ہے انسان کو میری نظر میں. دنیاوی کاموں میں کامیابی اور ناکامی تو چلتی رہتی ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی فقیر کے پاس جایا جائے، کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایک انسان کی زندگی صرف سکھوں سے اور کامیابی سے عبارت ہو جائے. یہ قانون فطرت کے خلاف ہوگی. یہ بات انسان کو اپنی زندگی کے دونوں پہلو دیکھنا ہے، خوشحالی اور تنگ دستی، راحت اور مصیبت، فارغ البالی اور امیری اور غریبی، دکھ اور سکھ، یہ سب انجوائے کرے گا بندہ. یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے کسی طور مفر ممکن ہی نہیں ہے. اس سے ہم صرف ایک صورت میں بچ پائیں گے کہ اگر ہم انسان سے فرشتہ ہو جائیں. تو اگر ہم انسان سے فرشتہ ہوتے ہیں تو ہماری یہ تمام آزادی اور
وہ محدود اختیارات جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ سب واپس لے لیے جائیں گے، کہ کسی فرشتے کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے، نہ اس کو کوئی عمل اور فعل کی آزادی ہے، وہ صرف اور صرف کمپیوٹر کی طرح کمانڈ کو فالو کرتا ہے۔ تو فقیر کے پاس دنیاوی اغراض سے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ماں سوائے کہ وہ آپ کو دعا کر دے گا آپ کے لیے۔ باقی مالک رب ہے، یہ رب کی اپنی مرضی ہے، اس کی دعا کو قبول کرے یا رد کر دے، اس فقیر کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں رب سے اپنی بات منوا سکتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب اتنا بڑا ہے، وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، اس کو کوئی شخص چاہے کوئی ہو مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ایک ضرور ہے بات، کہ رب جن سے پیار کرتا ہے ان کو لاڈ لڈاتا ہے وہ، لیکن اختیار اس فقیر کا نہیں ہے، یہ رب ہی کی مرضی ہے کہ وہ لاڈ لڈائے یا دھتکار دے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو فقیر کے پاس جا کے دنیاوی کاموں کے لیے صرف دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی فقیر کے پاس انسان واقعتاً سچے دل سے چل جائے، فقیر کو یہ تو احساس ہو جائے گا کہ یہ جو علم لینے میرے پاس آیا ہے، کیا اس کے پیچھے کہیں یہ نیت تو نہیں کہ اگر مجھے روحانی علم حاصل ہو جائے تو میرے دنیاوی کام آسانی سے ہونے لگیں گے؟ تو وہ کچھ نہیں دیتا، وہ ٹال دیتا ہے۔ لیکن جو شخص واقعی رب تک پہنچنے کے لیے اور راہ ہدایت پکڑنے کے لیے اس فقیر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے علم مل جائے تاکہ میں راہ ہدایت پر چل پاؤں اور مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے، تو فقیر اسے علم سے ضرور نوازتا ہے، لیکن علم کے ملنے کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح کہ اگر ہمارے پاس ایک خالی گلاس ہے ہمارے سامنے، ہم جب اس میں پانی ایک ایک قطرہ کر کے ڈالنے لگتے ہیں تو گلاس سے چھلکتا کبھی نہیں، جب تک گلاس سے پانی باہر چھلکے گا نہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھر گیا پوری طرح۔ تو وہ ایک ایک قطرہ پانی کا اس گلاس میں اگر گر رہا ہے تو ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو انسان کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ بڑی میت ڈوز میں آپ کو ایک ایک قطرہ کر کے علم کا دیتا ہے تاکہ وہ آپ اسے اچھی طرح ایبزارب کرتے چلے جائیں۔ اگر اوور ڈوز کر دے گا تو وہ علم آپ کی باڈی میں ایبزارب نہیں ہوگا بلکہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ ایک لمبا اور صبر آزما پروسیس ہوتا ہے جس میں سے انسان گزرتا ہے، اس لیے دنیاوی طور پر یہ عام طور پر مشہور ہے کہ انسان کو 35 سال لگ جاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرتے ہوئے۔ تو فقیر کے پاس اگر آدمی علم حاصل کرنے جائے، روحانی علم، تو پھر صبر اور استقامت اس پر نظر رکھے اور یہ سوچنا بند کر دے کہ میں 50 بار فقیر کے پاس گیا ابھی تک مجھے کیا ملا وہاں سے۔ تو جب آدمی یہ دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ملتا، جو ملا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے ہاتھ سے۔ یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ کسی عمل میں نفع اور نقصان کا خیال ختم ہو جائے تو یہ کون سا مقام ہوگا؟ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا قول مبارک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے عمل صرف رب کے لیے ہو، نہ کہ جنت کے حصول اور نہ دوزخ کے ڈر سے۔ بھائی صحیح رائے تو وہ دے گا جو اس مقام کو پہنچا ہو۔ تو میں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہاں آتا ہوں، ادھر ادھر سے راستے سے لوگوں سے باتیں سن کر آ کے یہاں کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں ہوتا مجھے کچھ بھی، لیکن میرا خیال ہے اس کو کہ اندر کا مقام کہتے ہیں۔ یہ کوئی روحانی درجہ نہیں ہے، یہ اسلوب کا نام ہے، ایک طریقہ حیات کا نام ہے کہ جہاں انسان سود و زیاں کے احساس سے اوپر چلا جائے، جہاں اس کی غرض سود و
زیاں پر نہ رہے، بلکہ اس کا زندگی کا مقصد رب کی دوستی کمانا ہو جائے، رب کو کمانا ہو جائے، وہ اسلوب قلندری کہلاتا ہے۔ اور جو لوگ اس مقام کو واقعتاً صحیح طریقے سے پہنچ پائے وہ قلندر کہلائے۔ اور قلندر اعظم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ یہ طریقہ جسے نصیب ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا کہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں سود و زیاں کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ بھائی یہ میں کئی بار عرض کر چکا کہ جن صاحب نے کسی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، روحانیت کا ایک بنیادی اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم جن صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں، دعا کے لیے، گائیڈنس کے لیے صرف اور صرف انہی صاحب کے پاس جائیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ اور اگر مرشد صاحب آپ کے کہیں دور ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، آسان ترین کام یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کا ثواب اللہ سے درخواست کیجیے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کا ثواب آپ کے مرشد پاک کی روح کو بخش دے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے رجوع کر کے بیٹھ جائیے اپنے مرشد صاحب کی طرف، اور ان کا نام لے کے پورا انہیں مخاطب ہو کے کہیے کہ مجھے یہ گائیڈنس چاہیے، تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں۔ تو یا تو ذہن میں ایک دم انسان کے اس کی گائیڈنس جس طریقے سے ہے وہ آ جاتی ہے، یا خواب میں مرشد آ کے بتا دیں گے، لیکن مسئلہ حل ہو جاتا ہے بشرطے کہ مرشد واقعی کامل فقیر ہوں۔ یہ کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کر دوں گا۔ السلام علیکم۔